سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق کے باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ان کو آپ کا ایک ساتھ یہ معجزہ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یقیناً میرے حضور کا نام ہی اتنا میٹھا ہے کہ جب کسی کے لبوں پہ آتا ہے تو اس کی روح بھی رقص کرنے لگتی ہے۔ کتنا میٹھا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر احسان فرمایا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس پیارے محبوب کی امت سے کر دیا۔ اس پر ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے ہیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا اعزاز عطا کیا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہی ہمیں عطا کیا۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اس بات پر اہل علم نے کلام کیا ہے کہ 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ نبوت کے تاج سجے تھے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا مانگتے ہیں: اے اللہ ہمیں اس پیارے نبی کی امت سے ہی کر دے۔ ہم نے کوئی دعا مانگی، ہم نے کوئی منت مانی، ہم نے کوئی دیکھ بانٹی۔ ہم پیدا ہوئے تو والد صاحب بچے سے قاری صاحب کو بلا لائے، بات بھی محبت کی تھی تو انہوں نے کان قریب کر کے کہا: مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آ رہا۔ سبحان اللہ۔ تو میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے رسول کے ذکر کی توفیق عطا کر۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت، اس کے کچھ روشن پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبوب کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میرے حضور میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے
پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صاحبہ اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، اے بنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ میرے حضور نے یہ خوبصورت دین امت کو دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو خوبصورت دین امت کو آ کر عطا کیا، اس دین کی یہ شان ہے کہ کائنات کی قیمتی متاع جنت ہے، وہ جنت بھی کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا کا مجدہ رحمت سنا دیا گیا۔ ماں باپ کو یہ عظمت، یہ رفعت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلندی کہاں سے نصیب ہوئی؟ جواب ایک ہی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا۔ اگر یہ راضی ہیں تمہارا رب رحمان بھی راضی۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر دے سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر دے سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے ہیں اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ لیکن آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟
جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت، ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا کی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاشے بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کروں۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہوتے ہیں کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی تو کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمائے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر دی، تو میرے حضور پاتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور بوڑھے یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرط عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہم تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر بھائی کھلے میدان میں لے جاتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت، اس کی اٹھے ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ مارنے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتے نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو تمہیں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا آب قیلنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار تھا۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر لیں، تم بھی اپنا حصہ دو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت کرتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے جاؤ۔
کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز کی اونچی نہ کر، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دیتے ہیں۔ حضرت شیمہ اس خیال سے تم اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، چھوٹ ہو۔ روایت میں آتا جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے منہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چنبنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی تو آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کی گوارہ کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پہ بہن کا آنا کتنا موثر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب اسلام کے ادب میں کھڑے تھے۔ حضور میں کہ صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور کو اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں ہوا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ دردور کر دی جاتی، جس دور پہ ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس بری عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتے کہ حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا۔ کہاں میں سے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تمہیں چادر کیا کرنی ہے؟ عرض حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے
کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تم نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، چراغاں کیا، جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے نصب کیے، راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بچھا رہے ہیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث سے برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پر لگا دیا گیا۔ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کا تصور کیا ہے؟ یہ انسان ذرا اپنے پاس دیکھے، صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پاؤں تک، ماضی میں ذرا جھانک کر دیکھے کہ اس کے پاس تھا کیا؟ جب تک محبوب نہیں آئے تھے یہ انسان جو دلیل پوچھ رہا ہے کہ ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھے اس کی حالت کیا تھی۔ پیدا ہوتے ماں کی گود سے بیٹی کو چھین کر ذبح کرنے والا انسان باپ کہلاتا تھا۔ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے لیکن یہ انسان تو تھا لیکن جانوروں سے بدتر تھا کہ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کے موت کی آغوش سلا دیتا تھا اور پھر آ کے خود چین کی نیند بھی سو جاتا تھا، بھائی بہن کو ذبح کر دیتا تھا۔ یہی انسان بیٹے کے روپ میں تھا لیکن ماں کو منڈیوں میں بازاروں میں بیچ آیا کرتا تھا۔ کیا خوشی تھی اس انسان کے پاس؟ کیا کوئی خوشی کا تصور حضرت انسان کے پاس تھا؟ درندوں کی زندگی گزار رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کو اپنا معبود مان رہا، کبھی سورج کبھی ستارے کبھی چاند کے آگے یہ ماتھا ٹیک رہا تھا، حجر و شجر درختوں کی پوجا کرنے والا انسان اور اپنے ہاتھوں سے بت اور معبود بنا کے ان کے آگے پیشانی رگڑنے والا انسان۔ یہ آج دلیل پوچھے کہ کیا دلیل ہے خوشی منانے کی تو صاحب ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھ، جب تک وہ نہیں آئے تھے کائنات میں خوشیوں کا کوئی تصور تھا؟ کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ خوشیاں تو یار نہ جانے کب کی روٹ کے آسمانوں کو چلی گئی۔ یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم آ گئے، بس ان کے قدم آئے تو رب نے واپس خوشیوں کو بھی زمین پر اتار دیا۔ کائنات میں جتنی خوشیاں ہیں وہ حضور کا خیرات ہے، حضور کی خیرات ہے، حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیکھیں یہ محبتوں کے انداز۔ اور میں تو کہتا ہوں یار ہمارے ہاں تو کلیوں کا، ہمارے ہاں تو جھنڈیوں کا جھگڑا بنا ہوا ہے۔ بھلا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس محبوب کے اتنے احسان ہو، بھلا یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی کوئی ان کا استقبال ہے؟ یہ تو ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ کیا مطلب کاغذ کی جھنڈیاں لگا کے محبوب کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، محبوب کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار جتنے احسان ہیں ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں پہ رکھتے ہیں، پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کاغذ کی جھنڈیاں تو ہم کمزور لوگ ہیں، یہ کوئی استقبال ہے یار؟ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب میرے حضور کائنات میں جلوہ افراز ہوئے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی میں جھوم اٹھا اور خود قدے میں بت بھی گر پڑے۔ شرق کے جانور غرب کی طرف، غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کہہ رہے تھے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ جشن تو اس دن دیکھنے والا تھا جب کعبے کی چھت پہ بھی جھنڈا میرے رسول کا لہرا رہا تھا، عرش کی کندیلوں پہ بھی نام میرے حضور کا چمک رہا تھا۔ تو میں اور آپ تو کمزور لوگ ہیں، ہم کیا استقبال کریں گے؟ استقبال تو ان بچیوں نے کیا تھا جب محبوب کے چہرے کی زیارت بھی کر رہی تھی، طالع البدر علینا کا نغمہ بھی گونج رہا تھا۔ استقبال تو وہ تھے، استقبال تو وہ تھے جنہوں نے سب کچھ محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر کے کہا محبوب ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا،
استقبال تو یہ تھا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ تو ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم کیا استقبال کریں گے؟ یہ تو ایک اپنی عقیدتوں کا، ایک محبتوں کا رنگ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ ملک میں یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے بیٹا، لیکن یاد رکھنا یہ باعث برکت ضرور ہے، یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ یہ منزل نہیں ہے ہماری، منزل حضور کی ذات ہے، منزل محبوب کا پیغام ہے، منزل حضور کی سیرت ہے۔ ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے۔ بڑا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو جنڈیوں پہ ہی الجھ کے بیٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو صرف کاغذ کی جنڈیاں ہیں، اصل ذات تو حضور کی ہے۔ منزل کی طرف جانا ہے۔ وہ بڑا نادان جو جنڈیوں میں الجھ گیا، اور وہ بھی کوئی دانا نہیں ہے جو جھوم جھوم کے نعرے لگاتا رہا، روشنیاں کرتا رہا، چراغاں کرتا رہا، جنڈیاں جھنڈے نصب کرتا رہا، اور 12 ربیع الاول والے دن تو اس نے سارا دن کنک میں روشنیاں چراغاں کر کے گزارا، اور پھر پورا سال پیچھے پلٹ کر سیرت کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ منزل اس کو نہیں ملے گی، منزل اسی کو ملے گی جو آغاز کے اندر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے محمد پہ درود پڑھ رہا، جس نے آغاز اتنا خوبصورت رکھا کہ پیشانی سجدے میں رکھ کر کہا مالک تیرا کرم ہو گیا کہ تو نے مجھے اپنا رسول عطا کر دیا، جو یہاں سے چلا پھر سیرت کا ایک ایک پہلو اپناتا گیا اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی کو بدلتا چلا گیا۔ منزل ان کو ملے گی۔ منزل کیا ہے؟ میں اگر ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے استاد مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ ہماری منزل ہے، ہم نے اس منزل کو حاصل کرنا ہے، اور جب تک یہ منزل حاصل نہ ہو ہمیں چین کی نیند نہیں آنی چاہیے۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ہر لمحہ محبوب کے ذکر میں، ان کے پیغام کے ابلاغ کی فکر میں رہنا ہے، اور ہمیں محبوب سے ہر لمحہ وفا کرنی ہے۔ اور اگر ہم اس وفا میں کامیاب نکلے تو پھر رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی بامراد ہو، تمہارے ہی سروں پہ عزتوں کے تاج رکھیں گے، لیکن شرط ہماری ہے اگر تم محمد عربی کے سچے غلام ہو، ہمیں اس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر ہماری منزل مدینہ ہے، ہماری منزل ذات رسول ہے، اور ہماری منزل پیغام رسول اور سیرت رسول کو اپنانا ہے۔ آئیے اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک کے ہاتھ پھیلی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما، قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما، جو کہا جو سنا عمل کی توفیقات عطا فرما، ہمیں اپنے حصے کے چراغ کو جلائے رکھنے کا جذبہ نصیب فرما، اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھنا، پہلی عید سے لے کر جتنے لوگ اس کار خیر میں جب سے شریک سفر ہیں، یا اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی بخشش، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔